صلی علی محمد و آل محمد۔ تیری امتی نے میرے در کو جلایا بابا ہے، تیری امتی نے میرے در کو جلایا بابا، پھر وہ جلتا شول تھے سہن میں ہوئے بچے ادھوا، میرے آنگن میں تھے کشوں میں غریباں کا دعا، میرے آنگن میں تھے کشوں میں غریباں لوٹ کر آئی تو چہرہ بھی میرا زخمی تھا، میری زینب کو میری پیشی کا پہلا نوحہ، میرے بالوں کی سفید لکڑی
کیسی غربت تھی کہ ہاتھوں میں ستمداروں نے رسیاں باندھ کے حیدر کو پھرایا بابا ہے تیری امت نے بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، گل پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئی، فاقوں کے رنج سے کہ حضور پہ در گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، سبتین گھر میں آئے جو بیتاب مضطرب، اسما سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو گے بھوکے ہو میں نثار، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار، چادر زمین پہ پھینکے چلائی بار بار، بچے ہیں کو صبر دے اے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، پھر تو علی کے گھر میں قیامت برپا ہوئی، تازہ بلا میں آلے نبی مبتلا ہوئی، ماتم پہ ماتم اور عزا پر عزا ہوئی، گل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی، سب رو رہے تھے پلتے رسول قدیم
میرے خدا تھے مضطرب مغموم ایک طرح، سر پیٹتی تھی زینب کلثوم ایک طرح، پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرح، بسمل تھا خاک پر شہید مظلوم ایک طرح، حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا، لکھا تھا یہ کہ آخری مجرا قبول ہو، یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو، صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، میری وصیت نہ فراموش کیجیو، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیو، دویم یہ ہے کہ شب کو جنازہ اٹھائیو، مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو، یا تک کہ قبر بھی کسی کو نہ بتائیو، کتنی جگہ نشانے لحد کا بنائیو، سویم یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو، بچوں سے یہ لپٹ گئی احمد کی دلربا، جیسے بہن سے شاہ مظلوم کربلا، ناگان دائے آئی کہ اے شاہ لافتہ، حشر آئے گا چھڑا انہیں بہر کبریا، بچوں سے اپنے بیٹے پیمبر جدا ہوئی، پھر زینب اپنے بھائی سے کیوں کر جدا ہوئی، تحریر کا یہ پاس کیا ابو تراب نے، زہرا کو شب میں دفن کیا دل کباب نے، غیروں سے قبر کو بھی چھپایا جناب نے، پر کیا عوض دیا فلک بے حجاب نے، یوں زینب حزین سے جہاں کی نظر پھرے، مادر تو شام کو دفن ہو یہ ننگے سر پھرے، مادر تو شام کو دفن ہو یہ ننگے سر
الحمد لله الذي جعل الحمد مستحقا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على عبده ومن رحمه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ایام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ خود مقام سیدہ عظمت جناب سیدہ کی قرآن مجید میں جو سیدہ کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے رسول خدا کی احادیث اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ کا کمپیریزن یا جناب سیدہ کا تعلق کہ جو جناب مریم جناب آسیہ اور جناب خدیجہ کے ساتھ یہ ظاہر سی بات ایسی گفتگو ہے کہ جو آپ کو چنتے آئے ہیں اور ہونی چاہیے اور آپ کے ذہنوں میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں اور یہاں پر کوئی تقریر یا اسپیچ دی جاتی ہے تو صرف ان لوگوں کے لیے نہیں دی جاتی جو آڈینس سامنے بیٹھے ہوتے ہیں بلکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کے بھی ذہن کو ہمیں ذرا سا کھولنا ہے اور ایک تھاٹ پرووکنگ مائنڈ اوپننگ ایک تھاٹ پروسیس شروع ہو اور بچہ برین کو اپنی بنیادوں کو فاؤنڈیشنل اور پرائمریلی یعنی ہمارے جو عقیدے ہیں کیا وہ صرف ایک ایموشنل اس کا کرائٹیریا ہے سینٹیمنٹلز ہیں جذبات ہیں ہم بس محبت کرتے ہیں اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں پتا یا جو ہم جو محبت کرتے ہیں جو عشق ہے اس کی بنیاد لاجیکل ریزننگ ہے اگر بڑے سے بڑا کوئی فلاسفر آ جائے تب بھی ہمارے پاس جو قرآن و حدیث کے ذریعے ہسٹری کے بعد جو ہمارے پاس پرسنالٹی جو نبی سیدہ کی وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کو سیدہ سے مودت رکھنی چاہیے جو نہیں رکھتا غلط یوز کیا یہ ہمیں اپنے بچوں کے اس طرح سے بتانا ہے آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ شورا کی آیت ہے جس کے اندر خدا فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى حبیب ان سے کہو کہ میں تم سے اجر رسالت کے سلسلے میں کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے گھر والوں سے رشتہ داروں سے مودت کرو محبت کرو تو خود یہ آیت آپ کو 10ویں دفعہ سن چکے ہیں لیکن میں 2-4 منٹ آپ کو زحمت دوں گا ذرا سا اس بات کے بارے میں گفتگو کرنے کی پروردگار عالم خدا تبارک و تعالیٰ کسی ایسی چیز سے محبت کا حکم دے ہی نہیں سکتا کہ جس میں رتی برابر بھی مائنسکیول لیول پہ پیورٹی ہو اس کے اندر اتنی پیورٹی ہونی چاہیے کہ جس طرح سے ذات خدا پیور اور خالص ہے زمین پر جب تک کوئی چیز ایسی نہ ہو جو اس کی طرح خالص ہو یا جس کو اس نے خود خالص نہ کیا ہو اس سے محبت کا حکم ہے مانا وہ تو اللہ تعالیٰ ہے یہ خدا کے بندے ہیں نہ سیدہ نعوذ باللہ کو ہم خدا مانتے ہیں نہ مولا کو نہ امام حسن نہ رسول خدا کو تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ پیورٹی مطلب یہ کہنے کا بہت آسان مرحلہ ہے اس کو دن گزاریں جلدی سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے ہر نجاست کو تم سے دور کرے خوب توجہ کیجیے گا جب خدا نے خانہ کعبہ کو بنایا تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو کیا حکم دیا ان طہر بیتی للعاکفین ورکع السجود حج کرنے والے سجدہ کرنے والے نماز پڑھنے والے جو آئیں گے اس گھر کو پاک رکھنا حضرت ابراہیم کو حکم دے رہا ہے اس گھر کو پاک رکھنا لیکن ہم اگر جا کر خانہ کعبہ کی حرمت عزت احترام اور جو پریسٹیجیس ایک وجود ہے خانہ کعبہ کو اس کو دیکھیں مطالعہ کریں قرآن سے تو بہت عظیم جگہ ہے خانہ کعبہ دروازے کی الگ ملتزم مستجاب نودان میزاب رحمت جہاں پہ پانی آ کر گرتا ہے اس کے کوئی نیچے آ جائے پانی گرے بارش ہو اس کو گناہ معاف ہو جائیں گے اور نماز ایسے پڑھو اور خانہ کعبہ کی کیا فضیلت ہو آپ سب آپ کے سامنے ہیں ابراہیم سے کہہ رہا پاک کرو اس کو لیکن اہل بیت سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں پاک کیا کس طرح سے پاک کیا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یاد رکھیے گا کسی بھی نریشن کے نیریٹو کے اسٹیٹمنٹ کے 2 ایسپیکٹ 2 ڈائمنشن ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں مولانا
آپ کو ہم نے کارڈ دے دیا، آپ جہاں چاہیں اس شہر میں گھوم سکتے ہیں، پریزیڈنٹ کی طرف سے کارڈ ہے، جہاں چاہیں چلے جائیں، یہ ہو گیا پازیٹیو، جہاں چاہیں چلے جائیں. اور دوسرا نیگیٹو یہ کہ کوئی آپ کو اگر روکے، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، یہ کارڈ ایسا جہاں جانا ہے جائیں. تو اس کی انٹینسٹی میں اضافہ ہو گیا. یہ بات سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ ایک دفعہ آپ یہ دیکھیں ہم نے آپ کو انجیکشن لگا دیا، آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی، یہ پازیٹیو نیگیٹو. یہ جو انجیکشن لگایا نا آپ کو، آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی اور قیامت تک کے لیے کوئی بیماری آپ پر اثر ہی نہیں کر سکتی. یہ اس سے زیادہ ایک بڑا جملہ ہے. لہٰذا خدا نے کیا فرمایا؟ تم سے نجاست کو دور کیا اور پاک ایسا کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کا لباس نجس ہو جائے، آپ کے مولانا میں نے جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے، اس لباس کو آپ نے پاک کر لیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جب آپ کہیں کہ میں نے لباس کو پاک کیا جیسا کہ شریعت نے کہا اور ہر نجاست کو دور کر دیا، تو میں کہوں گا کہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے خود. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ مولانا میرا یہ لباس پاک ہو چکا ہے، تو خود بخود اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ نجاست دور ہو چکی ہے. انسان نہیں کرتا کام، ایکسٹرا ہم بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں مولانا یہ فضول میں بات کر رہے ہیں، جب میں سمجھ گیا تو کیوں بتا رہے ہیں؟ جب میں ایڈریس گھر کا سمجھ گیا تو آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ پان کی دکان یا اسٹیشنری کی دکان یا فروٹ کی دکان، میں سمجھ گیا نا فرسٹ رائٹ پہ ٹرن کرنا ختم بات. تو یہ خدا تبارک و تعالیٰ جس نے ہم کو حکمت اور وزڈم اور عقل و شعور دیا ہے، یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ پاک کر دیا، کہہ رہا نجاست دور کر دی اور پاک کر دیا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان الفاظ میں بچے بیٹھے ہیں ہمارے کہ اگر کبھی تم کسی مرحلے پر سمجھو سیدہ حسن حسین علی رسول خدا نے یہ اسٹیپ غلط اٹھایا، اس طرح سے کر لیتے تو بہتر ہوتا، یہ بالکل غلط ہے. یاد رکھنا نجاست تمہاری فکر میں آ سکتی ہے، کے ساتھ نہیں آ سکتی. لہٰذا بیس ہماری ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیے اہل بیت کی جو اردو میں نہج البلاغہ، سیف سجادیہ، دعا محمد سمالی، جوشن کبیر، جوشن صغیر، دعا کمیل، یہ انسان کو کریج دیتے ہیں، اوڈیسٹی دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بالکل ریئلٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو اور بات کرو، اور ریئلٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا کوئی ہمارے ائمہ سے سیکھے. میں بچوں کو ایک بات بتاؤں، اب معذرت کے ساتھ، اس دفعہ یہ پچھلی دفعہ نہیں تھے تو اب یہ میری پکڑ میں آئے تو ان کی میں ایڈریس کر رہا ہوں. یہ دیکھیں بچے جو ہیں نا ہمارے نوجوان، وہ ہمارا ایسٹ ہے فیوچر کا. کل ہم نہیں ہوں گے، یہ امام باڑہ سماج میں. جس طرح سے آج اگر آپ یہاں بیٹھے امام باڑے میں اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کے، تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے والدین نے آپ کی تربیت کیسی کی ہے، تو آپ کا یہاں پہ وجود، آپ کی پریزنس بتا رہی ہے کہ آپ کے ماں باپ امیر المومنین سے محبت کرتے تھے، انہوں نے آپ کی تربیت کی. جس طرح سے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، یا میرے بزرگ اور آپ کے بزرگ، یا ہماری اگلی آنے والی نسل. تو ہم جو کام کرتے ہیں، بزرگوں کا نام روشن کرتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی موجود ہیں یہاں پر، انہوں نے تربیت کی، ان کی وجہ سے سب کچھ ہے. اور جو آگے کام بڑھے گا وہ ہمارے بچوں کی وجہ سے ہوگا. میں ایک ایگزامپل دوں اور بات کو آگے بڑھاؤں. اہل بیت نے کبھی بھی آپ کو اس طرح سے نہیں کہا کہ دیکھو یہ ہڈن اسپیکٹ ہے، اس کو مت سمجھو، یہ مت پوچھنا، بات خراب ہو جائے گی، یہ مت کر دینا، ہمارے کریکٹر میں دھوپ کھولے. نہیں، ہر مقام پر. میں آپ کو ایک مثال دوں اور مثال دیکھ مجھے آپ کو بات کو آگے بڑھاؤں. امیر المومنین کو اگر آپ سے پوچھا جائے، امیر المومنین عبادتیں کرتے تھے، آپ کہیں گے کرتے تھے. نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے. ایک شخص نام ہے علی بن ابی طالب، مدینے کی گرمی 48، 45، 52 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر، کنواں کھود رہا ہے، رجب شعبان کے روزے رکھا. اور روایت ہے کہ کبھی بھی مولا نے شعبان کا روزہ نہیں چھوڑا. یعنی اب اسی حدیث پر اگر میں گفتگو کرنے پہ آؤں، اس میں اتنے ڈائمینشنز ہیں کہ ہمارے 50 منٹ نکل سکتے ہیں. کون آدمی گڑھا کھود رہا ہے جو جو کی روٹی کھا رہا ہے؟ وہ آدمی گڑھا نہیں کھود رہا جس نے اے سی کو بٹن دبایا ریموٹ کے ذریعے. ایک بڑا بہترین قسم کی سحری تھی اس کے سامنے، بوائلڈ ایگ تھے، فرائیڈ ایگ تھے، دہی تھا، لبن تھا، دودھ تھا، فروٹ جوس تھے، آرگینک شہد تھا، اور اس کے پاس بڑی آرگینک جس کی بریڈ تھی. اس نے بڑی بہترین ڈائٹ کھائی، طاقت ہے اس کے بعد، اور وہ جائے گا جلدی سے اے سی چلا کر سو جائے گا. اور پھر اس کے بعد یہ وہ آدمی ہے جس نے سحری میں پانی کے ساتھ جو کی روٹی کھائی ہے، اب آ کے کنواں کھول رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھتے تھے. اب اگر جناب امیر آ کر وہ عبادت کہ جو امیر المومنین کی ڈسٹنگوش کرنے والی ایک ورچو کہیے، کوالٹی ہے، میرے پاس جو کوالٹی ہوگی جس کے ذریعے آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں چاہوں گا ہمیشہ اس کا دفاع کرتا رہوں، ہمیشہ اس کو ڈیفینڈ کرتا رہوں، ہمیشہ اس کو اسٹرینتھن کرتا رہوں.
بھائی میرے پاس امامہ ہے، میں کہوں دیکھیے امامہ یہ امامہ وہ، امامی کی حیثیت یہ، آپ سب لوگ تو جسے بالکل بیکار ناؤز باللہ، اب میں چاہوں گا کہ میں چاہتا ہوں آپ کے آگے، آپ میرے آگے جھکیں، سلام کریں اور خدمت کریں میری، تو میں چاہوں گا کہ ایسی تعریف کروں جو میری پوزیشن ہے، یہی ہے نا انسان۔ اور اگر آ کر امیر المومنین اس کرائٹیریا کو بگاڑ دیں خود سے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو جناب امیر نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا، اور جناب امیر چاہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے 2023 میں اسی طرح سے علم کو حاصل کریں جناب امیر کے، جس میں جناب امیر المومنین نے اپنے شاگردوں کو علم دیا۔ وہ کیا مثال ہے؟ نماز اور روزہ۔ جناب امیر المومنین فرما رہے ہیں نماز اور روزے کے بارے میں کہ دیکھو کم من قائم باللیل لیس لہ من قیامہ الا السحر والتعب وکم من صائم، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش حبذا نوم الاکیاس وافطارهم۔ یہ میں منبر سے بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے مجھے اس حدیث کو، اور بولنے والا کتنی بہادری کے ساتھ بول کے چلا گیا۔ فرمایا کتنے، یاد رکھیے گا جناب امیر المومنین کی خصوصیت یہ ہے روزے دار ہے، نماز پڑھتا ہے، اسی روزے کو امیر المومنین کا برباد کرنا، کہتا ہے روزے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اسی نماز کو جو 1000 رکعت نماز شخص دن رات کو پڑھ رہا ہے وہ آ کر اسی نماز کو کہہ رہا ہے کہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی ہر انسان کی پرسنالٹی کا کرائٹیریا ہے اس کی عبادت، اس کا روزہ، اس کی نماز، لیکن ہر انسان کی پرسنالٹی کا کرائٹیریا اور کریڈینشلز کے اندر کیا کریڈینشل ہے امیر المومنین اس کو بتا رہے ہیں۔ خوب سمجھا آپ میری بات ہے، دوبارہ دہراؤں، میری شخصیت مولانا نماز پڑھتے ہیں بھائی، مولانا روزے رکھتے ہیں، یہ ہو گیا میری شخصیت کا ایک کرائٹیریا احترام کا۔ اس نماز اور روزے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ یعنی جو ہر انسان کی شخصیت کا بیسک ایسنس ہے، امیر المومنین اس بیسک ایسنس کے ایسنس کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ یہ ہے ڈیپتھ جناب امیر المومنین کے۔ اب ترجمہ سنیے اس حدیث کا، اور آپ سنیے گا کہ آپ کے مولا میں کتنی جرأت فرمایا، کتنے ہی راتوں میں اردو کی عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو ان کی عبادت کا نتیجہ سوائے تھکاوٹ کے اور راتوں کی نیند برباد کرنے کے کچھ نہیں ہوتا، اور کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے کا اجر اور ثواب اور نتیجہ اور فائدہ اور بینیفٹ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ کیا کہنا ذہین لوگوں کے روزہ نہ رکھنے کے اور راتوں کو سونے کے۔ آپ بتائیے کہ آپ اس عجیب نبی تعلیم کو کیسے سمجھیں؟ کیا کہنا، سبحان اللہ، واہ، کیا کہنا وہ عقل مند انسان جو رات کو سو رہا ہے اور دن کو روزہ نہیں رکھ رہا۔ اچھا رات کو سو رہا ہے، یہ واجب نماز کو قضا کرنے والے کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، یہ مستحب نماز کی تعریف بات کرنے والا، اور جو کہہ رہے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے لوگ، یہ مستحب روزہ کو چھوڑنے کے لیے۔ مستحب روزہ کون چھوڑ سکتا ہے؟ راتوں کو کون عبادت نہ کرے تو اس کی تعریف کریں جو عقل مند ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہاری پرسنالٹی کا جو تم ایسنس دیکھتے ہو، جو تمہاری بنیادی صفت ہے وہ ہے نماز اور روزہ۔ ڈھونڈو جا کر کے اس نماز اور روزے کی بنیادی صفت کیا ہے۔ اگر نماز اور روزہ بنیادی صفت ہوتی تو خداوند تبارک و تعالیٰ جو عادل ہے، انصاف کرتا ہے، ایک سجدہ نہیں کیا شیطان نے اسے کان پکڑ کے باہر نکال دیا اور کہا کہ قیامت تک کے لیے میں تیرے ماننے والوں کو جہنم میں ڈالتا رہوں گا۔ لہٰذا یہ اہل بیت نے آپ کو بیسک کرائٹیریاز دی ہیں، اہل بیت نے آپ کی عقل کو جھنجھوڑا ہے، ہماری عقل کو، ہمیں کہا ہے کہ تھوٹ پروسیس کا اپنے آغاز کرو۔ یہاں تک اگر آپ بات کو سمجھ گئے تو اب ہم جب جناب سیدہ کی گفتگو کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بنت رسول خدا، تو کیا صرف بنت رسول خدا ہونے کی وجہ سے ہم مانتے ہیں؟ رسول خدا کی کیا جناب امین کی زوجہ ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں؟ اس صفت کے پیچھے، اس کی بیس میں، اس کی بنیاد میں جو حدیثیں ہیں، ہم ان حدیثوں کو دیکھ کر جناب سیدہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر نبی کی اولاد ہونا تعریف کے لائق ہوتی تو قابیل یہ کام نہ کرتا، منہ کا بیٹا ڈوبتا نہیں، اور اگر ولی اللہ کی زوجہ ہونا پورا کرائٹیریا ہوتا تو منہ اور دودھ کی بیوی کو خدا یہ نہ کہتا کہ یہ دونوں کی دونوں جہنم میں جائیں گی۔ لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم صرف اس بات پر خوش نہیں ہو جاتے کہ رسول کی بیٹی تھی، رسول کی وہ بیٹی تھی کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے یہ جملے ارشاد فرمائے، امیر المومنین کی وہ زوجہ تھی کہ جن کے بارے میں جناب امیر نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔
امام کو ہمیشہ بیہیویئر کے ذریعے مت پہچانا کیجیے، ناٹ نیسیسریلی، میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ نہیں ہو سکتا ایسا، کبھی ہوتا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا۔ امام نے کس کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کیا، کیا بیہیویئر تھا اور جملے کس طرح سے ارشاد فرمائے، ورنہ اب یہ بات پھیل جائے گی۔ لہٰذا جناب سیدہ کے بارے میں دو ہمیشہ میں نے ہمیشہ یہ باتیں کرتا ہوں، یہ بات کہتا ہوں، اور یہ جو کہ ہے میرے خیال سے ہمارے بچوں کے لیے بھی اور نوجوانوں کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہے سیدہ کی شخصیت کا ڈیوائن اسپیکٹ، یہ 14 کے 14 معصومین میں آتا ہے۔ ڈیوائن اسپیکٹ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آسمان پہ خلقت کیسے ہوئی، دنیا میں کیسے آئی، زندگی کیسے گزری۔ جب عبادت کرتی تھی تو نور آسمان تک جاتا تھا، جبرائیل آتے تھے۔ آج اگر سڑک پہ کوئی جا رہا ہو آپ کے اس شہر میں جو آپ کے مذہب کو نہ مانتا ہو، آپ اس کو یہ باتیں بتائیں تو شاید 1 یا 2%، 1 یا 2% ہو سکتا ہے، لیس دین 1% آپ کی بات کو سنیں گے، کیونکہ وہ بھائی میں کیا کہوں، پھر مریم کے پاس بھی آتا تھا فرشتہ۔ تو پھر یہ ڈیوائن اسپیکٹ، ڈیوائن اسپیکٹ کو کون مانتا ہے؟ جو ڈیوائن ٹیکسٹ کو قبول کرے گا۔ آپ بہار الانوار کو مانتے ہیں تو اس میں واقعات جو بیوی کے بارے میں آپ مانتے ہیں، جو نہ اللہ مجلسی کو مانے نہ بہار کو، اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے آتی ہے ہسٹری کہ جو ہیومن لیول پر آ کر بات کرتے ہیں، ہیومنلی اسپیکٹ ہے۔ لہٰذا آئمہ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے آپ ہمیشہ دو چیزوں کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ایک ان کا ڈیوائن اسپیکٹ، حضرت ابو الفضل عباس کا ڈیوائن اسپیکٹ کیا ہے؟ جنت میں اس مقام پر امام حسین نے یہ جملہ کہا، قیامت کے اندر جنت میں آئیں گے، جنت میں ہر جگہ جا سکتے ہیں، حضرت عباس ایسی شفاعت کر رہے ہیں۔ امام باقر نے یہ فرمایا، ذریعہ ابو الفضل عباس کی یہ حیثیت ہے، حرم کی یہ حیثیت ہے۔ یہ سب کا سب ڈیوائن اسپیکٹ۔ ہیومن اسپیکٹ کیا ہے؟ ہیومن اسپیکٹ وہ جو تاریخ نے نقل کیا، اکیلے لڑنے گئے، کس بہادری سے لڑے، پانی نہیں پیا، یعنی ٹینجیبل بنایا، آپ کے لیے بنایا اس طرح سے ہسٹری نے کہ ان چیزوں کو سمجھ سکو، ایزی کر کے آپ کو دیا۔ لہٰذا ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آئمہ کے، معصومین کی شخصیت کے اس پہلو کے ذریعے سمجھیے کہ جو آپ کی کتابوں میں آپ کے لیے لکھا ہے، کچھ ان چیزوں کو بھی بتائیے کہ جو ہماری کتابوں میں دنیا والوں کے لیے آئمہ بتا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو ہم کو دیکھنا ہوگا۔ درود بھیجو محمد۔ اب میں جو اس بات کو جو میں نے کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ حبیب میں تم ان سے کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے گھر والوں سے مودت کرو، اور گھر والوں کی پیورٹی کس لیول پر ہے۔ تو یہ وہ ایک مقام ہے کہ جہاں پر ہم کو دیکھنا پڑے گا گھر والوں کی پیورٹی، خالص ہونا، پیور ہونا، کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ ایسا اخلاص ہے کہ خدا آیت اطہیر نازل فرما رہا ہے، سورہ آیت مباہلہ نازل فرما رہا ہے، سورہ دہر نازل فرما رہا ہے، اتنا اعطیناک الکوثر جناب سیدہ کی ہے، یہ پیورٹی۔ لیکن یہ ڈیوائن پیورٹی، یہ وہ جو قرآن میں ہے، جو قرآن کو نہیں مانے گا آپ اس کے سامنے کیسے ثابت کریں گے؟ آپ کہیں گے چھٹے امام نے کہا کہ جو اتنا اعطیناک الکوثر ہے یہ جناب سیدہ کے لیے، پانچویں امام نے فرمایا کہ سورہ انا انزلنا جناب سیدہ کے لیے۔ وہ کہتا ہے بھائی نہ میں قرآن کو مانتا ہوں، نہ تمہارے چھٹے اور پانچویں امام کو مانتا ہوں، نہ اس بات کو مانتا ہوں کہ تم بات کر رہے ہو۔ اب آپ کیا، یعنی آپ ایمٹی ہینڈڈ ہو گئے، اسپیچ لیس، کچھ نہیں بچا آپ کے پاس۔ اگر کچھ نہیں بچا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے 14 معصومین کو اس طرح سے آپ کو دیا ہو کہ ایک سوال کرے آپ سے مد مقابل اور آپ کے پاس کچھ نہ رہے؟ تو یہاں پر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جا کر ہسٹری کا مطالعہ کریں، اور ہم جب بھی گفتگو کریں تو ایک ہسٹری، سیرت، بیہیویئر، سوسائٹی میں یہ کس طرح سے رہے اور ان کا خدا سے تعلق کیا ہے۔ اگر میں اس کو ذرا ایکیڈیمک، ذرا سا ایک ثقیل اور گاڑے ڈینسٹی کے ساتھ پیش کروں، ان کا جو خدا سے تعلق ہے وہ ہے ڈیوائن، ان کا جو لوگوں سے تعلق ہے وہ ہے سوشل اسپیکٹ۔ لہٰذا سوشل اسپیکٹ کو دیکھ کر انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ ان کا ڈیوائن لیول کچھ اور ہے۔ اب یہاں پر جناب سیدہ کے حوالے سے میں اس سے پہلے کی بات کروں، میرے خیال سے ہمیں ایک جنرلائز وے میں عمومی طور سے خود اہل بیت کو کہاں پر رکھنا چاہیے اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ اصل میں ایک سوال اور بھی ہے، دیکھیں آپ میں سے کوئی مجلس کا کہہ سکتا ہے مولانا ہم سب شیعہ تھے، 12 امام کے ماننے والے تھے، آپ ہم کو کیا سمجھ رہے تھے؟ تو یہ بات واضح ہے کہ دیکھیے ہمارے بچے آگے بڑھ رہے ہیں، دنیا آگے جا رہی ہے، آپ کے پاس کل کوئی چیز آتی ہے، واٹس ایپ پہ کوئی ویڈیو آتی ہے، کوئی آڈیو آتی ہے، تو ہم کو جس طرح سے تیاری کرنی ہے اپنے بچوں کو، ضروری نہیں ہے کہ بارش آنے کے بعد ہم اپنی چھت کو اس کی لیکیج کو کور کریں، بلکہ رینی ڈیز کے لیے، بارش والے برسات کے دنوں کے لیے برسات سے پہلے کا کام کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر اگر میں اس بات کو اس طرح سے بتاؤں کہ
جو امیر المومنین نے ایک حدیث ہے نہج البلاغہ، میں پھر اس بات کو ذرا اور کلیئرلی آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں، سمجھا دوں کہ یہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت کیا مطلب اہل بیت، اور فضائل ان کے مسائل، ان کو دشمنی کر دی ایک نے، ٹھیک ہے بس صحیح ہے کر دیا، آپ کیا پیٹے جا رہے ہیں اس کو مانو، کیا روئے جا رہے ہیں، آگے کی طرف جائیے، کہہ رہی ہم گو ہیڈ، دنیا کہاں پہنچ گئی، کیا ہو گیا سلسلہ، آپ یہ دیکھ کر پیٹے جا رہے ہیں اس بات کو۔ جب تک آپ اس کو بڑے ایکیڈمک طریقے سے پروف نہیں کریں گے، بڑے پڑھے لکھے انداز سے سوسائٹی کے سامنے، اس وقت تک آپ کے بچوں کا مستقبل سیف اور سیکیور نہیں ہے کہ 30 سال بعد آپ کے بچوں کا عقیدہ کیا ہوگا۔ لہٰذا ہم کو بڑے اچھے طریقے سے گہرائی میں جا کر، ڈیپتھ میں جا کر اس بات کا انالیسس کرنا چاہیے کہ فضائل و مسائل اہل بیت کی جگہ آخر ہے کہاں پر اور اس کی وجہ کیا ہے۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ انزلوہم بأحسن منازل القرآن، اہل بیت کو وہاں رکھو کہ جو قرآن کی بہترین منزلیں ہیں۔ منزل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر کوئی چیز رکتی ہے۔ منزل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر کسی چیز کا کوئی ڈیسٹینیشن ہوتا ہے، منزل اسے کہتے ہیں۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کو وہاں رکھو۔ دو تفسیریں بتائیں گے علماء نے اس کی۔ ایک تفسیر یہ کہ اہل بیت کو وہاں رکھو کہ جہاں پر تم قرآن کو بہترین جگہوں پر رکھتے ہو۔ خبردار قرآن کی ذرا برابر توہین نہیں کرتے، قرآن کے سامنے پیر نہیں پھیلاتے، قرآن کو زمین پہ نہیں رکھتے، اونچی ترین جگہ پہ رکھتے ہو، وضو کے ساتھ ہاتھ ہلاتے ہو، کور اس کا کتنا اچھا ہوتا ہے، کاغذ کی بیٹنگ اچھی ہوتی ہے، اگر پھٹ جائے تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، مولانا نہیں ہے، ایکسپلینیشن کے طور پر۔ تو جو قرآن کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہو، خدا نے حکم دیا وہ تم اہل بیت کے ساتھ کرو۔ دوسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ جہاں پر قرآن نے اہل بیت کو رکھا ہے تم وہاں پر رکھو۔ ایک تو چیز ہے۔ اب اگر اس کو میں جا کر مزید آپ کو سمجھاؤں اور واضح کروں تو آپ دیکھیے گا کہ ہم جو اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو مودت دل میں ہونی چاہیے۔ کتنی مودت ہونی چاہیے، کتنی محبت ہونی چاہیے؟ فرمایا کہ جس کے دل میں سیدہ کے دشمنوں کی محبت ماش کے دال کے دانے کے برابر ہوگی، وہ جنت کی خوشبو نہیں سوچ سکتا۔ خدا بڑا سیریس ہے۔ کسی مومن نے مانا نا یہ تو عجیب سی بات ہے۔ میں کہا تو آپ کو غلط لگی، کہنا کہ غلط لگی، میں نے صحیح کہا غلط بات ہے۔ مولانا نے نعوذ باللہ غلط فرمایا، خدا نے غلط کہا۔ غلط کہا ہے نا تو قیامت میں لڑ دینا جا کر، جنت خدا کی ہے، نہیں جانے دے رہا وہ دشمن سید ہے، بگاڑ دو خدا نے کہا۔ کوئی بڑی لاجیکل بات ہے۔ 5 اسٹار ہوٹل میں جا رہا ہوں، میں نے 10,000 روپے کا کرتا پہنا ہوا ہے، 10,000 روپے والا پاجامہ پہنا ہوا ہے، سلیم شاہی چپل، جو پتہ نہیں ہمارے ہندوستان کے مومن سلیم شاہی جو خصہ ہوتا ہے جو شلوار کرتے کے ساتھ پہنتے ہیں اور بڑی ٹریڈیشنل چپل ہوتی ہے، یا انڈیا والے بھی جو مثال میں کولا پوری چپل لیدر کی پہنی بھی ہے میں نے، یا سرکار نہیں جا سکتے۔ کیا مطلب؟ وہ میرے ساتھ جو آیا 50 روپے کا کوٹ خریدا ہوا، 20 روپے کی ٹائی ہے اس کو جانے دیا، سر مجھے اس سے کام نہیں، 20 روپے کی یا 50 روپے کی، آپ کا کرتا 1 لاکھ کا ہو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ اس پہ کیا ہے، رات کو اگر آپ کو ڈنر پہ آنا ہے تو ڈنر جیکٹ پہ آنا ہے بلیک والی، اور ٹائی کا کلر بھی ہو۔ سوری میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا، یہ آپ غلط کام کہہ رہا۔ بھائی آپ کا ہوٹل ہے، میرا ہوٹل ہے، مجھے رائٹ ہے کہ رائٹس آف ایڈمیشنز آر ریزروڈ، مجھے حق ہے کہ میں لنگی والے کو اندر جانے دوں، سوٹ والے کو روکوں، یا سوٹ والے کو جانے دوں، لنگی والے کو روکوں۔ بھائی بڑی آسان سی بات ہے، جنت خدا کی ہے، خدا کہہ رہا ہے اس طرح سے، آپ کو برا لگ رہا ہے مت مانو، کیا خدا تو غلط کر رہا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، خدا کو بھی اعتراض نہیں جانا جنت میں، اس کی تکلیف ہے۔ تو یہ میں معذرت ذرا ڈفرینٹ وے میں بات کر رہا ہوں، سمجھ اس کو، تو اس پر مجھے رکنا نہیں۔ لہٰذا معصومین نے کس طرح سے گفتگو فرمائی آپ دیکھیے۔ سب سے پہلے مودت رکھنا، ان کی تمہارے دل میں مودت ہونی چاہیے، یعنی اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں پر دین پر چلو، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ مرج تقلید کے پاس گئے، مرج تقلید کو آپ نے کہا کہ میں نے 5 سال نماز ایسے پڑھی ہے، مرج تقلید نے کہا تمہاری نمازیں باطل ہیں، ریپیٹ کرو، دوہراؤ۔ میں نے مرج تقلید کو دل میں 500 باتیں سنائیں اور 5 سال کی نماز پڑھ لی تو میری نماز ادا ہو گئی۔ لیکن چھٹے امام کے پاس گئے، جب میں رسول اللہ، میں نے نماز ایسے پڑھی ہے 5 سال، امام نے کہا غلط پڑھی ہے، ریپیٹ کرو، اور میرے دل میں برے جذبات آئے چھٹے امام کے لیے، 5000 برس کی نمازیں بھی پڑھتا رہوں، منہ کے بل جہنم میں جاؤں گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ثبوت کیا ہے اس کا، پروف کیا ہے اس کا؟ اس کا پروف ہے آپ کی اصول کافی، اس کا پروف ہے شیخ صدوق کی کتاب، اس کا پروف ہے زیارت جامع کبیرہ، اس کا پروف ہے زیارت عاشورہ۔
جو سب سے ایزیسٹ کتاب ہے مفاد الجنان، وہاں سے شروع کیجئے، اور ہماری مندہ یاسر الفقی شیخ صدوق کی، شیخ مفید کی، شیخ توسی کی، سید رضی کی، سید مرتضیٰ کی، حتیٰ چلتے جائیے اور جا کر رکیے رسول خدا پر، تو آپ کو ملے گا لا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، یا علی تم سے محبت نہیں رکھے گا مگر یہ کہ جو مومن ہو، اور تم سے نفرت نہیں رکھے گا مگر یہ کہ جو منافق ہو۔ تو یہ سارا سلسلہ رک کہاں پر رہا ہے؟ جا کر رسول خدا پر، اور اس سے آگے کہاں پر رک رہا ہے سلسلہ سارے کا سارا؟ خداوند تبارک و تعالیٰ پر۔ اور ہمارے مذہب کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ہماری باتیں ہماری کتابوں میں درج ہوتی تو ہم چپ ہو جاتے، خاموش ہو جاتے۔ ہماری کتابیں، ہماری باتیں جہاں پر ہماری کتابوں میں درج ہیں، جو ہمارے شیعہ علماء تھے، ہمارے قابل احترام، محترم، مکرم، معزز اہل سنت کی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت معصومہ قم کہ جن کی قبر مطہر معصوم قم میں ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ شاید زیارت کر چکے ہوں، ان کی ایک حدیث ہے کہ جو انہوں نے اپنی پھوپھی سے نقل کی ہے، اور ان کی پھوپھی نے اپنی پھوپھی سے، اور ان کی پھوپھی کی پھوپھی نے اپنی پھوپھی سے، اور تمام کی تمام جو خواتین ہیں، یہ سب کا نام فاطمہ ہے۔ 6 فاطمہ ہیں اس حدیث کی سند میں۔ امام موسیٰ کاظم کی بیٹی فاطمہ، امام جعفر صادق کی بیٹی فاطمہ، امام محمد باقر کی بیٹی فاطمہ، امام سجاد کی بیٹی فاطمہ، امام حسین کی بیٹی فاطمہ، اور رسول خدا کی بیٹی فاطمہ، اور رسول خدا کی بیٹی دختر گرامی رسول خدا جناب سیدہ نقل فرما رہی ہے کس سے؟ رسول خدا سے، رسول خدا جبرائیل سے، اور جبرائیل خدا سے۔ 6 فاطمہ ہیں اس سند میں، اور ایک حدیث نقل فرمائی مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید کی موت مرا۔ میں نے یہ ایگزیجریشن کر لیا تھوڑا سا، یہ ہمارے یہاں بھی تھوڑا کچھ ہے سلسلہ خراب، تو کوئی کہہ سکتا ہے آپ میں سے، میں نہیں کہہ رہا آپ کہیں گے، میں مثال دے رہا ہوں، فرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں آپ کو پکا مومن مانتا ہوں، عزادار مانتا ہوں، اور میرا عقیدہ ہے کہ آپ کی دعا سے یہاں مجلس چل رہی ہے، میں مثال دے رہا ہوں اسے۔ اسی روایت کو بی بی معصومہ قم نے ایک جملہ نقل کیا، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید کی موت مرا۔ علامہ زمخشری جو اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر کشاف، ان کا لقب ہے جار اللہ، اللہ کا پڑوسی۔ اتنے دن مکے میں رہے کہ لوگوں نے کہا اللہ کا پڑوسی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ جملہ 11 سینٹنسز لکھے مختلف طریقے سے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا اس کو خدا 11 ثواب عطا کرے گا، اور اس کے بعد انہوں نے 11 جملے لکھے مات علی بغض آل محمد، جو بغض آل محمد پر مرے گا اس کو خدا 11 مختلف عذاب دے گا۔ تو اگر یہ باتیں میری کتابوں میں لکھی ہوتی، میرا بچہ، میرا نوجوان بچی یا بچہ پوچھ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے مولانا آپ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کہیں اور سے یہ بات نہیں مل رہی، تو میں یہ عرض کروں کہ آل محمد کی محبت پر اگر کسی کو موت آئے تو وہ شہید مرا ہے، آل محمد کے بغض پر اگر کسی کو موت آئے تو وہ کافر و فاسق کی موت مرا ہے۔ ایک جملہ دہراؤں گا، جو آل محمد کی بغض پر اور نفرت پر جس کو موت آئی ہے، علامہ زمخشری نقل فرمایا قیامت کے دن وہ آئے گا، وہ علی جبہتہ ہی مکتوب، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے آئس من رحمت اللہ، یہ وہ شخص ہے جو خدا کی رحمت سے مایوس ہے، یعنی آل محمد کی نفرت خدا کی رحمت کو ٹھکرانا ہے۔ خدا کی رحمت کو اگر سمجھنا ہے قرآن سے پوچھئے، رحمتی وسعت کل شیء، سورہ اعراف میں خدا فرما رہا ہے میری رحمت وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ بغض آل محمد وہ بیماری ہے کہ خدا کی رحمت بھی کہہ رہی ہے کہ تیرا وجود اتنا نجس ہے کہ میں تیرے اوپر اپنا سایہ نہیں ڈال سکتی، یہ حدیث کے مطابق اور قرآن کے ساتھ جڑی پہلی بات تو یہ۔ اور اس کے بعد پھر کیا، یعنی یہ جو آپ امید ہے میرے ساتھ ساتھ تو ہیں نا، میری ذکی سمجھ آ رہی ہے کہ مختلف ڈائمینشنز جو نا اہل بیت سے محبت کے، اس کو دیکھیے آپ کیا ہے۔ اس کے بعد آئیے حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، اصول کافی میں پورا چیپٹر ہے آپ کے پاس کہ جو حج پر جائے اور ہماری زیارت کو نہ آئے اس کا حج ناقص ہے۔ روایت کے اندر تمام الحج بے زیارت نہ، حج مکمل ہوتا ہے ہماری زیارت کی ضرورت۔ تھوڑی سی ایک مشکل بات ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ سمجھیں گے، مشکل ہے لیکن اتنی مشکل نہیں۔ جب جا کے سر منڈایا انسان نے، شیو کیا سر پہ، حج مکمل ہو گیا۔ کوئی فقی نہیں کہتا کہ آپ کا حج انکمپلیٹ ہے، کھائیے پیجیے، خوشبو لگائیے، کچھ بھی کھائیے، ہے نا، قربانی نہیں کھا سکتے، خوشبو آئے گی، پرفیوم، کچھ بھی کیجیے، آپ نے سر کو شیو کر لیا، قربانی ہو گئی، احرام اتاری، خلاص ختم، فنش۔ لیکن ہم مانیے کہ حج تمام ہوتا ہے کب؟ جب ہماری زیارت پہ۔ تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک حج وہ ہے
کہ جو فقہی اور توضیحی مسائل کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے، اور ایک حج وہ ہے جو اپنی ایفیکیسی اور اپنے امپیکٹ اور اپنے اثرات کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے۔ مثال تو ایک اور ایک آدمی نے اپنی ماں کو ناراض کیا، باپ کو ناراض کیا، بیویوں کو بچوں کو اذیت دی، کسی بندہ خدا کو اذیت دی، تکلیف دی، ظلم کیا، اس نے آ کے نماز پڑھی، نماز اس کی صحیح ہے لیکن قبول نہیں ہے۔ صحیح کا مطلب کیا ہے؟ اس کو دوبارہ دوہرانی نہیں ہے، لیکن جو اثر تھا اس نماز کا وہ اس کو عالم غیب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملے گا۔ تو اگر کوئی حج کا اثر چاہتا ہے مکمل ہونا تو وہ جائے اور امام کے پاس زیارت کرے۔ یہ جو آپ مکے کے بعد مدینے جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، یہ مت سمجھیے گا کہ رسول خدا کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ چھٹے امام نے اپنی زندگی میں کہا کہ جب ہم زندہ ہیں تب بھی حج کو مکمل کر کے ہمارے پاس آؤ، اور اگلا جملہ میں بتاؤں آپ کو، اور اپنی مدد کو ہمارے سامنے پیش کرو گے۔ یتنا رسول اللہ، آپ کا جو حکم ہے ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ جب تم نے یہ آ کر کیا تو تب تمہارا حج مکمل ہوگا۔ لہذا حج جیسی عبادت کیا ہے؟ آپ کو آل محمد کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ اس کے بعد جب آل محمد دنیا سے چلے گئے تو ان کی محبت کیسی ہے؟ قبر میں چلے گئے، قرآن پڑھیے، فاتحہ کیجئے ان کے لیے، قبر پہ جا کر دعا مانگیے ان کے لیے، ان کو فاتحہ بخشیے، ایصال ثواب کی مجلس کیجئے امام حسین کے لیے۔ فرمائے کہ جو ہماری زیارت کو آئے گا، آئمہ نے فرمایا ہم قیامت میں آ کر پل صراط جب ترازو لگے گا اس وقت، اور جب جنت جہنم تقسیم ہو رہی ہوگی، ہم ان 3 مقامات پر آ کر اس کی مدد کریں گے۔ فرمایا رسول خدا نے سلمان فارسی کو مخاطب کر کے، ان حب فاطمہ ینفع فی مئات موطن ای صورت المواطن، سلمان سنو میری بیٹی کی محبت 100 مقامات پر فائدہ دے گی، اور یہ 100 کے 100 مقامات موت کے وقت سے شروع ہوں گے۔ 6 چیزوں کے بارے میں بتایا میری بیٹی کی محبت، الموت والقبر والمحشر والصراط والمیزان والمحاسبہ۔ جب انسان کو موت آ رہی ہوگی میری بیٹی کی محبت اس کو فائدہ دے گی، جب قبر میں رکھا جائے گا پہلی رات میری بیٹی کی محبت فائدہ دے گی، جب قبر سے نکالا جائے گا میری بیٹی کی محبت فائدہ دے گی، جب ترازو لگایا جائے گا، ویئنگ گیج لگایا جائے گا اعمال کو تولنے کے لیے، میری بیٹی کی محبت فائدہ دے گی، پل صراط سے جب کوئی شخص گزرے گا میری بیٹی کی محبت فائدہ دے گی، محاسبہ جب کیلکولیٹر لے کر فرشتے آئیں گے نیکیاں کتنی گناہ کتنے، میری بیٹی کی محبت فائدہ دے گی۔ یہ نہیں فرمایا رسول خدا نے کہ 100 جو جگہوں پر فائدہ دے گی اس میں سے 6 یہ ہیں، فرمایا ایسا تلک المواطن، آسان ترین مقامات جہاں پر فائدہ دے گی وہ یہ 6 ہیں۔ آپ کی اور میرے لیے موت کی منزل کٹھن ترین ہے، پل صراط کی جو منزل مقام ہے وہ سب سے مشکل ہے، ترازو حساب کتاب ہو رہا ہے اعمال کا، قبر سے نکالا جا رہا ہے، قبر کی پہلی رات فشار قبر، رسول خدا فرما رہے آسان ترین یہ ہیں تو مشکل ترین کیا ہوگی؟ اگر ان باتوں کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو رسول خدا یہ فرماتے ہماری قبر تک آؤ۔ اور عجیب بات یہ ہے ہر امام کی زیارت کا عجیب فائدہ ہے۔ امام رضا کی زیارت 12 اماموں کی امامت کو آپ کے دل میں مضبوط کرتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی زیارت روایت کے اندر ہے کہ وہ نابینا ہو کر نہیں جائے گا، فقیر نہیں ہوگا، اس کو پروردگار عالم کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ لہٰذا امام موسیٰ کاظم کی زیارت بیماریوں کو دور کرتی ہے، امام حسین کی زیارت، امیر المومنین کی زیارت دکھوں کو دور کرتی ہے، گھبراہٹ کو ختم کرتی ہے۔ یہ عجیب سلسلہ ہر معصوم کی زیارت ہے، لہٰذا جب یہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی زیارت کرو۔ اچھا صرف زائر کا رتبہ ہے؟ نہیں، جو شخص حرم امام حسین سے نکل رہا ہے عاشور کے دن زیارت کرتی ہے، آپ کی گلی میں رہتا ہے، آپ کے شہر میں رہتا ہے، نماز روزہ کچھ نہیں کرتا، روایت ہے کہ جو امام حسین کے زائر کو عاشور کے دن پانی پلائے، اس کی پیاس بجھائے، اس کو ثواب ملے گا کہ اس نے روز عاشور امام حسین کے لشکر کو پانی پلایا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں باتوں کو کہ آپ کا دوست آپ جانتے مولانا اس کو میں پانی دے رہا ہوں، میرے ہاتھ میں کولر ہے، میں تقسیم کر رہا ہوں، میں عاشورے میں کھڑا ہوں باب القبلہ پہ، باب السدرہ پہ، میرا دوست آیا، یہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ غلط کام کرتا ہے، میں نے منہ موڑ لیا، اس کو تو نہیں پلا رہا میں اس بدبخت کو پانی۔ روایت کہہ رہی ہے، آپ کا مرضی تخلیق کہہ رہا ہے، یہ جو بے نمازی تھا نا، یہ کیگالی میں تھا، کراچی میں تھا، مسقط میں تھا، عمان میں تھا، ممبئی میں تھا، اب یہ ہے امام حسین کا زائر۔ خدا اس کو دیکھ رہا ہے بعنوان ایز اے زائر آف امام حسین، لہذا تم اس کو پانی پلاؤ ثواب ملے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ائمہ کی محبت چیزوں کو ٹرانسفارم کرتی ہے، ائمہ کی محبت کس مقام پر لے کر جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اب یہ بڑی عجیب چیز ہے، من آوا احد من اہل بیت، قیامت میں رسول خدا قیامت میں آئیں گے،
یہ روایت کہاں پر؟ ایک ہمارے بچے آج کل بات کرنا والا روایت ہے ہماری کتابوں میں، شیخ صدوق نے لکھی ہے یہ روایت، یاد رکھیے. شیخ صدوق جب بات کی جاتی ہے، شیخ توسی، شیخ کلانی، ابن ابی زینب عمانی، سید رضی، سید مرتضیٰ، تو روایت کی خود بخود کریڈیبلٹی 80% اپنے آپ کو لے لیتی ہے. ہم بات نہیں کر رہے 5ویں صدی میں کسی نے لکھی ہے، 600 سال پہلے، 500 سال پہلے. جو روایت آپ کو 500 سال پہلے دکھ رہی ہے کتابوں میں، اس سے پہلے نہیں تھی. اس کی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ جو سید رضی، سید مرتضیٰ یعنی امام زمانہ کی غیبت صغریٰ یا انیشل جو ایئرز تھے غیبت کبریٰ کے، اس میں جو روایت لکھی جاتی ہے اس کی کریڈیبلٹی الگ ہے. رسول خدا فرما رہے ہیں کہ امام صادق فرما رہے ہیں کہ رسول خدا قیامت میں آئیں گے، ایک آواز آئی کہ یا اہل المحشر انصتوا، خاموش ہو جاؤ، رسول خدا گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. سب لوگ خاموش ہیں. رسول خدا کہیں کہ من کانت له عندی ید او منت او معروف فلیقم حتی اوقافیہ. رسول خدا سب سے کہیں تم میں سے کسی نے میرے ساتھ اگر کوئی نیکی کی ہے اور کسی کا احسان مجھ پر ہے اور کسی کا ہاتھ مجھ پر ہے. ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ وہی لفظ جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اپر ہینڈ اور لوور ہینڈ، یعنی دینے والا ہاتھ اور لینے والا ہاتھ. توجہ فرما رہے ہیں. کسی نے مجھے کچھ دیا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، کسی نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا کھڑا ہو جائے، کسی نے میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے کھڑا ہو جائے، تاکہ میں اس کی نیکی کا اس کو صلہ دوں، ریوارڈ دوں، ثواب دوں. لوگ کہیں گے یا رسول اللہ کس کی ہمت ہے جو آپ کے اوپر احسان کرے؟ بلمنت والجد والمعروف علینا، آپ کے ہم پر احسانات ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے. یہ کیا فرما رہے ہیں آپ یا رسول اللہ؟ رسول خدا جواب دیں گے من آوى احدا من اہل بیت او اکثر من اورن، جو میری ذریت میں سے، جو میری نسل میں سے، جو میری نسل میں سے کسی کو لباس دے، جس نے میری نسل میں سے کسی کو پناہ دی ہوگی دشمن کے مقابلے میں، یا کسی نے میری نسل میں سے کسی کو بھوکا ہو، میرا کوئی بچہ اس کو کھانا کھلایا ہو، وہ کھڑا ہو جائے تاکہ میں اس کو انعام دوں. خدا کی آواز آئے گی اے محمد انہوں نے تمہاری اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تم ان کو جو چاہو دینا چاہو تو. رسول خدا کہیں گے پروردگار میں ان کو جنت کا انعام دینا چاہتا ہوں. یہ جو میں نے گفتگو کی ساری، کہاں سے ہم چلے تھے؟ ہم چلے تھے عبادتوں سے. عبادتوں کی طرف جاتے جاتے انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ آل محمد کی محبت ذرا ایک لیسر ویلیو رکھتی ہے، کم ویلیو رکھتی ہے. میں آپ کے سامنے ایک بات کو کہوں اور پھر اپنی گفتگو کو ختم مسائل کی طرف لے کر جاؤں. یہ جو جناب سیدہ کا خطبہ ہے نا، ایک دعا ندبہ کو میں کہتا ہوں کہ بڑے جو ہمارے جتنے عمر کے لوگ بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ سے جو بچے بیٹھے ہیں ہمارے، یہ بھی ایسے ہیں کہ پڑھ سکیں. اس کو عادت ڈالیے پڑھنے کی. کبھی ویکینڈ ہے، سنڈے ہے، ضروری نہیں جمعہ نہیں جا سکے دعا ندبہ میں، اب جمعہ تک کا انتظار کریں گے. بھائی آپ عاشور پہ نہیں جا سکے کربلا، اب انتظار کریں گے اگلے عاشور کا. اربعین پہ چلے، اربعین پہ نہیں جا سکے اب اربعین پہ جائیں گے. بابا چھوڑو اربعین کو نہیں جا سکے، جیسی پہلی اپورچونٹی ملتی ہے پاسپورٹ پہ لگواؤ ویزا، نکلو. موت کا فرشتہ بتا کے نہیں آتا، لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. دعا ندبہ کو آپ پڑھیے، یہ پوری ہسٹری ہے اہل بیت کی، موسٹ پریسائز وے، اتنی باریکی کے ساتھ یہ ہسٹری ہے اہل بیت کے واقعات کی کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ دعا ہے، ہسٹری ہے، اتنے کونسائز، اتنے 4-5 پیجز میں پروردگار عالم نے، میں کہہ رہا ہوں پروردگار عالم خدا کی تو نہیں ہے دعا ندبہ، یعنی ائمہ سے آئی ہے، 4-5 پیجز میں جو ہم کو عقائد کا درس دیا ہے، جو ہسٹری بتائی ہے. آپ جب تک اس کو روزانہ نہیں پڑھیں گے آپ کا ذہن نہیں کھلے. اسی طرح سے خطبہ جناب سیدہ کا خطبہ، اصلاً 18 سال کی عمر میں جو بیوی خاتون کسی یونیورسٹی میں نہ جائے، کسی ایکیڈمک سیشن کو اٹینڈ نہ کرے، اس کے بعد وہ خطبہ ایسا دے کہ رسول خدا کے صحابیوں میں کوئی اس کا 1 بلین بھی بات نہ کر سکے، مگر ایک صحابی ہے جو بات کر سکتا ہے. وہ وہی صحابی جو بھائی بھی ہے، جو وسیع بھی ہے، جو داماد بھی ہے، جو دنیا اور آخرت میں جانشین بھی ہے. اگر آپ جناب سیدہ کے خطبے کو دیکھیں گے تو جناب امین کے خطبے کا گمان ہوگا. اس میں جناب سیدہ نے گفتگو فرمائی ہے تقریباً 32 فقہی چیزوں کو لے کر، 32 فقہی چیزوں کو لے کر اور عقائد. 32 جو میں نے کہا تو سب کو کاؤنٹ کر کے کچھ عقائد کی چیزیں، توحید، شرک، کچھ اخلاقی مورل ویلیوز ہیں، حسد، بغض، نفرت،
تکبر, ایروگنس, اور کچھ عبادتیں, نماز, زکوٰۃ, ان سب چیزوں پر بیوی نے گفتگو فرمائی. تقریباً 32. میں تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس میں کچھ نکلتی ہے گنجائش کہ ہم اس کو بعض کو ایک کر سکتے ہیں, بعض کو کہیں کہ نہیں یہ 2 ہیں, more or less 32. اور اگر اس کو اور ہم اس کو کٹ شارٹ کریں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں 16, 17. بیوی نے خود گفتگو فرمائی ہے. نماز یہ ہے, حج یہ ہے, زکوٰۃ یہ ہے, ہماری محبت یہ ہے, شرک یہ ہے, تکبر یہ ہے, والدین سے کی اطاعت یہ ہے. یہ گفتگو کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ توضیح مسائل میں, درس اخلاق میں سنتے ہو. بیوی نے گفتگو کی, یعنی یہ کام کرو جا کر, یہ کام مت کرو. کرتے کرتے جب بیوی آئیں, جب یہ جو پیسیج ہے, یہ جو گفتگو کا حصہ ہے, جو خطبے کا جو یہ والا حصہ پارٹ ہے, جب ختم کر رہی ہے نا بیوی, تو وہاں پر ایک دفعہ بیوی نے کہا کہ دیکھو فابتغوا الیہ الوسیلہ, خدا تک جانے کے لیے وسیلے کو ڈھونڈو. اہم بات ہے, خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا. بیوی نماز روزے کی بات کر رہی ہیں, توحید کی بات کر رہی ہیں, شرک کی بات کر رہی ہیں. بیوی سیدہ ہاتھ جوڑ کر آپ کی بارگاہ میں, بیوی جب آپ نے کہہ دیا توحید سے دور رہو, توحید تک آؤ, شرک سے دور رہو. جب آپ نے کہہ دیا ڈاؤن ٹو ارتھ رہو, ایروگنس نہیں ہونی چاہیے, اچھی بات ہے. بیوی آپ نے کہہ دیا زکوٰۃ دو, ایسا روک کے مت رکھو, خمس دو, تو اچھی باتیں آ گئیں. بری باتوں سے آپ نے دور جانے کا حکم دیا. تو پھر اب وسیلے کی بات کیا ہے؟ انسان اچھا ہو گیا, وسیلہ کس لیے چاہیے؟ وسیلہ چاہیے ہی سلمان فارسی کو, وسیلہ یزید کو نہیں چاہیے, وسیلہ شمر کو نہیں چاہیے. وسیلے کی ضرورت ہے ہی سلمان فارسی کو. ٹکٹ کی ضرورت ہے ہی اس کو جس کے بعد پاسپورٹ ہو, جس کو ملک سے نکلنا ہی نہیں ہو, ٹکٹ لے کے کیا کرے گا؟ اگر میں خوش ہوتا رہوں کہ دیکھیے میں نے ایک گاڑی لے لی, میں گھر بھی لینے کے پیسے آ کے مولانا, جب تک آپ نیشنل نہیں ہوں گے روانڈا کے کچھ نہیں کر سکتے. کیوں فضول میں خوش ہو رہے ہیں؟ یہ کانفسکیٹڈ ہو جائے گا, سارا چلا جائے گا مال, آپ کا کچھ نہیں ہے. یہاں آپ 4 دن جائیں مجلس پڑھ کے جائیے, آپ واپس خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ تو آپ کیا کر رہے ہیں مولانا؟ میں تو اگر نیشنل میں جو میں کام کروں گا اس کو حکومت نے ایکسیپٹ کیا ہے, لہٰذا جس کے کام کو خدا قبول کرے گا وسیلے کی اس کو ضرورت ہے. جس کی نماز کو پڑھتے ہی خدا منہ پر مار دے گا اس کو وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لہٰذا بیوی جب یہ تمام کی تمام کاموں کو انجام دے رہی ہیں, اس کے باتوں کو گفتگو کو انجام دے رہی ہیں, ہو سکتا ہے مجھ جیسا کوئی آدمی سمجھے بس بیوی نے نصیحتیں کر لی, دیکھیں اہل بیت آئے تھے آپ کو دین دینے کے لیے, آپ نے ہو گیا بھیا ٹھیک ہے ختم, اب کیا وسیلہ لگا رکھا ہے. بیوی نے خطبہ دیا ہے, اس کے بعد آخر میں آ کے کہا فابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ جو اچھی باتیں بتائیں گے نا, اس کو انجام دینے کے بعد اس وقت خدا قبول کرے گا جب تمہارے ہاتھ میں وسیلہ ہو. اور پھر بیوی کا اگلا جملہ سنیے, وَنَحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي خَلْقِهِ, خدا کی مخلوق میں اس کا وسیلہ ہم ہیں. خدا نے یہ نہیں کہا, بیوی نے یہ نہیں فرمایا کہ نمازوں کو تمہاری قبول کروانے کے لیے ہماری محبت وسیلہ ہے. فرمایا نَحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي خَلْقِهِ, خدا کی جتنی مخلوق ہے اس کا وسیلہ ہم ہیں. یعنی اگر جبرائیل ہے اس کا وسیلہ ہم ہیں, اگر میکائیل, اسرائیل, اسرافیل ہے اس کا وسیلہ ہم ہیں, اگر جنت کی حوریں خدا کی مخلوق ہیں جو کہ خدا کی مخلوق ہیں, خدا کی کریشن ہیں, اس کا وسیلہ ہم ہیں. یعنی عالم وجود جتنی بھی ایگزسٹنس ہے, خدا نے جتنی چیزیں بنائی ہیں, یا وہ ہماری نفرت کی وجہ سے اس جگہ تک پہنچی یا محبت کی وجہ سے. فرمایا نحن وسیلتہ فی خلقہ, خدا کا وسیلہ ہم ہیں. اور محل قدس ہی وورثۃ انبیاء ہی, خدا کے تمام جتنے نبی تھے ان کے وارث ہم ہیں. اور پھر فرمایا محل قدس ہی, قدس کس کو کہتے ہیں؟ قداست, تقدس, پاکیزگی, پاک ہونا. بیوی کہہ رہی ہے دیکھو نماز روزہ کرنے کے بعد اگر ہمارے ساتھ تمہارا تعلق اچھا نہیں ہے اور مودت نہیں ہے تو ہم ہیں محل قدس. نماز پڑھ رہے ہو, ہمارے بارے میں بس ایسا ہی ہے, خانہ کعبہ کی دیوار چوم کے آ رہے ہو, ہمارے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے, طہارت میں ہوئی نہیں, میں حج کر کے آیا ہوں, خانہ کعبہ کا پردہ پہ لٹک کے گریہ کیا. بی بی کہہ رہی محل قدس ہم ہیں, خانہ کعبہ نہیں. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. اچھا کوئی بات سمجھ نہیں ہے, میں یہاں بیٹھوں گا, مجھ سے سوال کیجیے. محل قدس ہم ہیں, کیا مطلب محل قدس ہم ہیں؟ کیونکہ ہماری مودت کے ذریعے تمہاری نماز قبول ہوتی ہے. تو شروع کے تقریب میں نے کیا کہا تھا آپ سے, آپ کی پرسنالٹی کا بیسک ایسنس ہے عبادت. عبادت کا ایسنس کیا ہے؟ عقل, شعور, دانائی. شیطان کے پاس علم تھا. دیکھیے میں آپ کو ایک جملے میں بات کو ختم کر کے مسائل کی طرف آؤں. نجف میں بچہ پیدا ہو 2 گھنٹے آپ مسجد تفریح کے پاس لے کے جائیں,
اور آپ مرج تقلید سے کہیں آقا آپ کھڑے نہیں ہوئے، یہ انشاءاللہ کل بچہ مرج تقلید بنے گا، آپ سے بھی عالم بنے گا، آپ کو اس کے پیر چومنے چاہیے، ہم آپ کا ہاتھ چومیں، اس کو پیر چومیں، ہاتھ چومیے، لیکن مرج کہے گا بھائی میں چوموں گا، زندہ رہا، ابھی تو بچہ ہے، مومن کا بچہ، میں احترام کروں گا، محبت کروں گا اس سے، لیکن میں اس کو مرج تقلید تو نہیں مان سکتا، میں اس کے آگے جھک تو نہیں سکتا، میں سرنڈر نہیں ہو سکتا، ہے نا بات لاجیکل بات ہے نا. اور اگر آپ میں سے کوئی کہ آپ مجھے یہ بات کرتے ہوئے دیکھیں آغا سیستانی سے کہ آپ جھکیں اس بچے کا، آپ کیا مولانا آپ نے کتنی لاجیکل بات کی، تو یہ لاجیکل بات ہے. تو یہ بات تو ہو چکی ہے ایک دفعہ، ابھی پتلوں کو بنایا خدا نے، اس نے نہ عبادت کی نہ کچھ کیا، کہا کہ سجدے میں گر جاؤ. اس بات کو سمجھیے کہ ابو فضل عباس 32 سال کے تھے، شہزادہ علی اس کے 6 برس کے، محسن تو پیدا ہی نہیں ہوتے، شہید ہو گئے، تو کیا فضیلت خدا کی بارگاہ میں not necessary, not always عبادت کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. خدا کا ارادہ اگر ہے کہ یہ شخص کائنات میں سب سے بڑا ہے، تو اگر مریم کا بیٹا ہے، جھولے میں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، قرآن نریٹ کر رہا ہے کہ بابا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اگر ایک خاتون کی ہم بچے کی ولادت ہونے والی ہے اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے، اور وہ خاتون کے پروردگار تجھے میرے دادا ابراہیم کا واسطہ، میرے دادا اسماعیل کا واسطہ اور اس بچے کا واسطہ کہ جس کی ولادت ہونے والی ہے، جس کی میں ماں بننے والی ہوں، اس مرحلے کو آسان فرما، اس کے جملے ختم نہ ہوں اور دیوار خانہ کعبہ کھل جائے. جا کر ہسٹری میں پڑھیے، ابراہیم کے وسیلے سے دعا مانگی فاطمہ بنت اسد نے، بات سمجھ میں آتی ہے، ابراہیم پیغمبر ہے. اسماعیل کے ذریعے دعا مانگی، بات سمجھ میں آتی ہے، اسماعیل پیغمبر ہے. یہ اس بچے کے ذریعے کیسے دعا مانگ رہی ہے بی بی کہ جو اس وقت دنیا میں جس نے قدم نہیں رکھا. لہٰذا اہل بیت اور ان کے چاہنے والے، یہ بچے سنیں، پریسٹیج اپنے اندر پیدا کرو، پرائیڈ لاؤ. جو بلڈ کیمسٹری تمہاری ہے وہ کائنات میں کسی کی نہیں ہے. تمہاری بلڈ کیمسٹری دنیا میں کسی سے ملتی نہیں ہے. تمہاری بلڈ کیمسٹری بیٹا ملتی ہے جبرائیل سے، تمہاری بلڈ کیمسٹری ملتی ہے فرشتوں سے. دنیا میں کسی سے تمہاری بلڈ کیمسٹری نہیں ملتی. کیوں؟ تم بھی جب جاتے ہو نا روزے پہ مولا کے، تو ایسے نہیں چلے جاتے. دنیا جاتی ہے رسول خدا کے روزے پر، اندر چلے گا رسول خدا کی زیارت کرنے. تم دروازے پہ کھڑو کے اجازت دے، تو یہ انبیاء کے گھروں میں آنے کا فرشتوں کا طریقہ ہے. آپ فرشتوں کے طریقے میں چلتے ہیں. آپ کے سامنے جب رسول خدا کا امام کا نام دیا جاتا ہے، آپ درود بھیجتے ہیں. یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ خدا کا طریقہ ہے. عام انسان کو کیا پتا؟ لہٰذا ہمارا مومن بچہ اپنی پرائیڈ اور پریسٹیج کو سمجھے، اپنی گلوری کو سمجھے، کہ ڈگنیٹی کو سمجھے، عزت اور وقار کو سمجھے کہ اس کا تعلق ہے کس سے. تمہارا تعلق ہے ہی نہیں دنیا میں کسی سے. تمہارا تعلق ہے حضرت سید الشہداء سے، شہزادہ علی اکبر سے. تم ہر چیز میں ان کی طرف دیکھتے ہو، مدد مانگتے ہو ان کی طرف. پاکستان میں کتنے مزار ہیں بزرگوں کے اولیاء اللہ کے، ہندوستان میں کتنے مزار ہیں، لیکن آپ جاتے ہیں کہاں پر؟ قصہ پڑھی، زیادہ وارث پڑھی، علم پکڑا. یہ علم کیا ہے؟ ڈنڈا ہے، لکڑی ہے، کپڑا ہے. نہیں، مولا عباس سے منسوب ہے. آپ اگر ہماری مجلسیں بچوں کو یہ سمجھانے میں ناکام رہیں کہ ان کی بلڈ کیمسٹری الگ ہے، ان کو سوسائٹی میں جانا ہے تو بیہیویئر ایسا کریں کہ آئمہ کی عزت کو بچائیں. کوئی ان کو دیکھ کر یہ نہ کہ یہ شیعہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان سے کوئی ڈیلنگ مت کرنا. اور جب یہ عبادتوں پہ آئیں بہترین عبادت ہو، اور جب یہ محبت اہل بیت میں آئے تو ان کی محبت بہترین ہو. مسلم ابن حسجہ کو جب چیک کیا، جاسوس آئے جو اسپائنگ ہوئی، اس نے یہ شیعہ لگتا ہے علی کا. کہا کیوں؟ کہا یہ مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہا تھا، بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا تھا. کہا پھر؟ کہا کوفہ میں علی کے شیعوں کی یہ کام ہے کہ لمبی لمبی نمازیں، دعائیں، قرآن. علی بن ابی طالب کے شیعہ ہیں جو پڑھتے ہیں. دشمن بھی جو گواہی دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عبادت ہے. تو ہمارا شیعہ بچہ مجلس میں آتا ہے، عبادت سے غافل نہ ہوں، اور عبادت کرتا ہے مودت اہل بیت سے غافل نہ ہوں. یہ دو پر ہیں آپ کے، ایک ونگ سے نہیں اڑتا جہاز، دونوں ونگ سے اڑتا ہے. لہٰذا اس بات کو سمجھیے، اور ڈائریکشن جو دیتی ہے اس کو وہ ٹیل دیتی ہے. لہٰذا تبرہ بھی مکمل بھرپور انداز میں ہو، تولا بھی مکمل ہو، عمل بھی بہترین ہو، تاکہ آئمہ معصومین شفاعت کروا سکیں. ہم یہاں پر جناب سیدہ کی مجلس کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور یقین کیجئے کہ یعنی آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیے، کسی پہاڑی پہ چڑھیے اور دیکھیے کتنے کلومیٹر بائی کتنے کلومیٹر، کتنے اسکوائر کلومیٹر پہاڑیاں، درخت ہیں، مختلف لوگ اپنی عبادت کر رہے ہیں. یہ کس طرح سے سیدہ کا نام لیا جا رہا، کون ہستی ہے.
یہ جو جس جگہ بیٹھے ہیں نا یہ معمولی زمین نہیں ہے. یعنی میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ اس جگہ اس سینیریو میں اس انوائرمنٹ میں اس ریلیجیس اور سوشل بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ ایکسیڈنٹلی آپ کو جگہ نہیں ملی ہے. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ یہاں پر آ کر اس مقصد کے لیے یہ جگہ استعمال ہے. اور جو لوگ یہاں پر اس امام باڑی کی خدمت کر رہے ہیں, کبھی کوئی نوخان آ رہا ہے, آپ لوگ آ رہے ہیں جو کوئی جو نظر نیاز تمام کی تمام چیزیں, کوئی مائک سیٹ کر رہا ہے, کوئی جھاڑو دے رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے, بالکل معمولی چیز نہیں ہے. میں بچوں کے لیے بتاؤں, کوئی پریزیڈنٹ ہو یا کنگ ہو کسی جگہ کا, اس کے گھر میں اس کی ماں یا باپ مر گیا ہو, پھر وہ کنگ آئے یا پریزیڈنٹ آئے یا امپیرر آئے, وہ کہے یہ کیا ہو رہا ہے, کہ سرکار آپ کی والدہ کی مسجد ہے, تو یہ لوگوں نے شہر کے لگائی ہے. اچھا شامیانے کس نے لگایا, ٹینٹ, یہ فلاں بچے ہیں, ہر چیز پرفیکٹ تھی. تو وہ بادشاہ پوچھے کہ دریا کس نے بچائی, کارپیٹ کس نے بچھائی, سبھی کس نے لگائی, مائک کس نے لگایا. جب اس کا وزیر اس کو بتائے گا, ایڈوائزر اس کو بتائیں گے اس کو, تو ہر ایک کے لیے ایک الگ کالم کھولے گا. اتنا اچھا مائک لگایا, اتنی اچھی دری بچھائی, اتنا اچھا امام بڑا بنایا. اس طرح سے ہوئی مجلس. جناب سیدہ کہ بچے آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں, کون کس نیت سے امام باڑے میں آتا ہے, کس طرح سے خدمت کرتا ہے. لہٰذا اس سلسلے میں جو اہم ترین اجر ہم کو ملے گا وہ خود حضرت حجت سمجھے. اگر میں یہ بات کہوں سیدہ کے بارے میں کہ سیدہ کے مصیبتوں کا آغاز کب سے ہوا, تاریخ میں لکھا ہے کہ بابا کے انتقال کے بعد رسول خدا کی. لیکن میری ذاتی رائے میں اگر جا کر ہسٹری میں پڑھیں تو جب سے سیدہ 2 برس کی تھی اس وقت سے اس بات کا آغاز ہو چکا. جب 2 برس کی تھی تو محاصرہ ہوا. کیا ہوا تھا؟ سوشل بائیکاٹ, کہ کوئی بنو ہاشم سے نہ کوئی چیز خریدے گا نہ بیچے گا. جناب خدیجہ جیسی ایک ویلتھی اور رچ خاتون, متمول خاتون فاقے کر رہی ہے اور صحرا کے ڈیزرٹ کے پتے کھا رہے ہیں. جناب خدیجہ کا کزن تھا ایک خالازاد بھائی, رات کو چھپ کر وہ کھانا پانی دے جاتا تھا تو کھا لیتے تھے, اور کبھی اس کو کوئی مکے کا کافر دیکھ لیتا تھا, روک دیتا تھا تو کھانا نہیں آ پاتا تھا. اکثر و بیشتر یہ جو خانوادہ رسالت تھا بنو ہاشم, 82 ایئرس, کون ہے؟ جناب ابو طالب محاصرے میں. 82 سال کا بوڑھا, اس کو بڑی ایک ڈیسنٹ ڈائٹ چاہیے ہوئی تھی. جب وہ صحرا کے پتے کھا رہا ہے, پانی نہیں مل رہا, تو اس کی باڈی کے ساتھ کیا ہوا؟ جناب سیدہ 2 برس کی تھی, 2 سال کی. ماں کچھ کھائے گی تو بچہ جو ماں کی فیڈ پہ چل رہا ہو, یعنی اہل بیت کے یہاں صرف شہزادہ علی اصغر نہیں جن کو ہم بے شیر کہہ سکتے ہیں, سیدہ نے بھی وہ ایام دیکھے شیب ابی طالب نے کہ کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں سیدہ. جب 3 سال تک یہ محاصرہ, یہ سیج ختم ہوئی تو بنی ہاشم آزاد ہوئے. اب یہ مارکیٹ میں آ سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, ان کو کھانا پہنچایا جا سکتا ہے. اب سیدہ کی کتنی عمر ہے؟ ایج کیا ہے سیدہ کی؟ 5 ایئرس, 5 سال کی. 5 سال کی بچی یا بچہ ہوتا ہے نا, اب ماں کے ساتھ فیملیئر ہونا شروع کرتا ہے نا. اب ماں کا لاڈ پیار اسے سمجھ میں آتا ہے. پہلے ماں اور خالہ کے درمیان وہ اتنا فرق نہیں کر پاتا ہے نا, ایسے ہی چھوٹا بچہ وہ تو سمجھتا ہے خالہ بھی محبت کر رہی ہے, پھوپھی بھی ماں بھی. لیکن جب بچہ 3, 4, 5 سال کا ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ ماں ہے, یہ پھوپھی ہے, یہ خالہ ہے, یہ چچا ہے, یہ باپ ہے. ورنہ 2, 1.5, 2 سال کا بچہ تمام محبت کرنے والوں کو سمجھتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, اور ماں کی گود سے خالہ کی گود میں, خالہ کی گود سے پھوپھی کی گود. جناب سیدہ نے جب ماں کی محبت کو سمجھنا شروع کیا, 5 سال کی ہوئی, خدیجہ کی وفات ہو گئی. شیخ عباس قمی نے عجیب جملہ لکھا ہے کہ جب جناب سیدہ کے گھر میں خدیجہ کی وفات ہوئی, جناب خدیجہ کو کفن دیا, رسول خدا لے کر گئے قبرستان میں, آپ لوگ جا چکے ہیں, جنت المعلا دفن کر کے آئے. جب گھر میں آئے تو رات کا وقت, سیدہ اکیلی, 5 برس کی بچی اور رسول خدا. اب خدیجہ جیسی ماں ہو اور فاطمہ جیسی بیٹی. ایک دفعہ شیخ عباس قمی نے روایت لکھی ہے, روایت کے الفاظ کو سمجھیے گا. وَكَانَتْ تَلُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ, جناب سیدہ آ کر
اس کا ترجمہ کر دوں میں اپنے الفاظ میں. کبھی آ کر دائیں طرف سے آتی تھی, رسول خدا کے پیروں سے لپٹتی تھی, کبھی بائیں طرف سے آتی تھی, کبھی ابا پکڑتا ہے نا بچہ باپ سے لاڈ کرتا ہے, ابا پکڑ کر کھینچتا ہے, کیا کرتی تھی پوچھی این امی یا ابا, بابا یہ بتائیے میری ماں کہاں ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ باپ جو رسول خدا جیسا ہو وہ کس طرح سے یہ بتائے سیدہ کو کہ سیدہ تمہاری ماں کو میں دفن کر کے آؤں. بڑا مشکل مرحلہ ہے باپ کے لیے بتانا فاطمہ جیسی بیٹی کو کہ تمہاری ماں کو دفن کر کے آئے. روایت ہے ہمارے پاس کہ خدا نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک دفعہ جبرائیل کو زمین پر بھیجا, کہا کہ سیدہ کو سلام کہو اور جا کر کہو کہ سیدہ خدیجہ جنت میں ہے, بہترین نعمتوں میں ہے, بہترین گھر دیا ہوا ہے جنت میں ہم نے. ایک دفعہ جبرائیل سلام کیا, فاطمہ کو بتایا کہ یا رسول اللہ فاطمہ سے کہیے کہ خدیجہ بڑے بہترین مقام پر ہیں. سیدہ کے دل کو سکون آ گیا. یہ جو شام غریبہ تھی نا خدیجہ کی, یہ ایک دفعہ سیدہ کے دل کو سکون آ گیا. لیکن میں ایک جملہ کہوں آپ سے, میں کہوں سیدہ آپ کو جبرائیل نے آ کر پسند نہیں تھی, لیکن ذرا چلیے شب عاشور کے بعد جو شام غریبہ آئیں اہل بیت کی خواتین, ان خواتین میں کچھ رسول کی بہویں ہیں, کچھ بیٹیاں ہیں, نواسیاں اور پوتیاں ہیں, 4 برس کی اور 3 برس کی سکینہ اور رقیہ ہیں. کبھی کوئی پھوپھی سے اگر پوچھے گی پھوپھی اپا یہ بتائیے کہ بھیا علی اکبر اب تک کیوں نہیں آئے, چچا عباس اب تک کیوں نہیں آئے, پھوپھی اپا یہ بتائیے کہ یہ ہمارے تماچے کیوں لگ رہے ہیں, ہماری چادریں کیوں چھینی جا رہی ہیں, کیا ہمارے چچا عباس مدد کو نہیں آئیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ بی بی زینب کیا جواب دیں, کس طرح سے جواب دیں. سیدہ زینب کے دل میں طاقت نہیں کہ یہ کہیں کہ سکینہ بٹیا جتنے تمہارے بھائی اور چچا اور بابا تھے سب مر گئے, یہ بیویاں شام غریبہ میں جلے ہوئے خیموں پر ہیں, کوئی بتانے والا نہیں. تاریخ کو جب آپ جا کر پڑھیں گے نا تو سیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا, سیدہ زینب نے کچھ نہیں بتایا کہ سکینہ تمہارا بابا مر گیا, بھیا علی اکبر مر گیا. کسی طرح سے بچیوں کو دلاسا دیا, گلے لگایا, بچیوں کو ایک مقام پر اکٹھا کیا, کوئی جواب. مجھے آپ بتائیے نا صحیح ذرا کہ بی بی زینب کس طرح سے کہیں کہ بھیا علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی ہے, چچا عباس کے بازو کٹ چکے. بی بی زینب خاموش ہے, کچھ ہمت نہیں ہو رہی بتانے کی. لیکن میں کہوں گا اپنی شہزادی زینب سے کہ بی بی یہ تو رات کا اندھیرا ہے نا, کل جب صبح ہوگی اور آپ کو قتلگاہ میں سے گزارا جائے گا, جب یہ بچیاں دیکھیں گی کہ کہیں پر چچا عباس کا لاشا ہے, کہیں پر حسین کا, کہیں پر قاسم علی اکبر کا, تو آپ کیا جواب دیں گی, کس طرح سے ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطبل أعمالنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين. آنے والے اس مجلس کو حضرت امام زمانہ کے زخمی دل کے جو مرحم کا قرار دے, اس مجلس کو امام زمانہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما, مولا کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, خوشی عطا فرما, ان کے ظہور میں تعظیم فرما, ہم کو انصار اور شامل فرما. پروردگار جو اس امام باڑی کی خدمت کر رہے ہیں کسی بھی لحاظ سے, جو یہاں کے مومنین ہیں, اس شہر میں رہتے ہیں, عزادار ہیں, یہاں مومنات ہماری بچیاں, بیٹیاں, بہنیں جو یہاں موجود ہیں, ان کے دلوں میں پروردگار کوئی حاجت ہے اس کو پورا فرما. سیدہ کی قسم دیتے ہیں تجھے اگر یہاں پر کوئی تقدس ہے, نادار ہے, قرضدار ہے, بے اولاد ہے, بے روزگار ہے, کسی مشکل میں گرفتار ہے, سیدہ کی سب سے مشکل کو دور فرما. ہمارے والدین, ذوی الحقوق, اعزاء, اقرباء, مرحومین, مرحومات, سوز, سلام, نوحہ, مرثیہ پڑھنے والے, مجلس پڑھنے والے, جس زبان سے تھے, جس ملک سے تھے, اگر یہ کام کرتے تھے چلے گئے دنیا سے, سیدہ کی شفاعت نصیب فرما, مغفرت عطا فرما, بہترین برزخ عطا فرما, جو زندہ ہیں تو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما. پروردگار حوزہ علمیہ, نجف, مراجع فقہا تمام کی حفاظت فرما. پروردگار جو لوگ رسول خدا کے قرآن کے دشمن سازشیں کر رہے ہیں, ان کی سازشوں کا رخ خود ان کی جانب بدترین انداز میں پلٹا دے. پروردگار ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لیے سید الشہداء کے دروازے سے وابستہ فرما. پروردگار تمام عبادتوں کا ثواب ہمارے مرحوم مرحومات کو عہد واصل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد. Oh
سلامت
घड़ी है हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाथ में जिसके मेरा हाथ दिया था तुमने कह के मन तुम तो जिसे मौला कहा था तुमने मैंने हर मोड़ पे बाबा साथ उसका निभाया क्या मेरा जुर्म यही है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है आए बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है शर्म आती है भला तुमको बताऊं कैसे ये तमाचों के निशान तुमको दिखाऊं कैसे तुम न पहचान सकोगे देख कर मुझको कहोगे क्या मेरी ज़हरा यही है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है अभी दरबार में पेशी को बुलाते हैं हमें अभी दरवाज़े पे आके सताते हैं हमें मेरे ये फूल से बचे पूछते हैं यही मुझसे क्या खता तुमसे हुई है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है आए बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है ये अज़ियत ये खामोशी नहीं देखी जाती मुझसे तन्हाई अली की नहीं देखी जाती तेरा पैगाम सुना दे हक विलायत बता दे तेरा घर घर में गई है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है आपके सोग में तारीख न देखा गया घर आग दरवाज़े पे उम्मत ने लगा दी आकर बाबा जाबाद तुम्हारे देखिए घर में हमारे रोशनी कैसे हुई है
घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। फातिमा ज़हरा या 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 फातिमा ज़हरा